جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی حضرت جی کو مجھے بہت سلام کہنا ہے اور کیا کہتے ہیں بہت آپ کا بہت شکریہ. آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم بڑھوا دیں. میرے 3 سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ 10ویں میں ہے. پہلے تو مطلب بہت اچھا سب کچھ جا رہا تھا مگر اب تھوڑی سی دین سے غفلت ہو رہی ہے اور تھوڑا احساسیت کی کمی ہو رہی ہے. تھوڑا جو ہے نا ہر بات پہ ذرا میں نے تو کچھ نہیں کیا مطلب کر تو لیتی ہیں, نماز وغیرہ تو پڑھ لیتی ہیں, سب کرتی ہیں, مگر یہ ہے کہ بہرحال میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا ہو کہ تاکہ ان کی دین کی تربیت زیادہ اچھی رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جی آج کل میں دیکھتی ہوں شادی اور ولیمہ جو ہے وہ ساتھ کر دیتے ہیں, یعنی کہ ایک ہی فنکشن کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ رخصتی ہوتی ہے اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یہی ولیمہ بھی ہے. تو ایسا کرنا وہ ہے کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں پہلے رخصتی ہوتی ہے, اس کے 1-2 دن کے بعد پھر ولیمہ سنت محمدی کے حساب سے ہوتا ہے. تو کیا یہ طریقہ بھی صحیح ہے؟ اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے حضرت جی وہ یہ کہ ہماری بچیاں جو ہیں خاص طور پہ لڑکیاں اگر اپنی اسٹیٹ سے باہر نکل کے کہیں پڑھنے جانا چاہیں, کیونکہ اس میں محرم نہ محرم کا ہوتا ہے کہ محرم ہونا چاہیے, اگر باہر جانا چاہیں تو اس کے لیے کیا وہ ہے حضرت جی؟ ایک بچے کے لیے تو آپ پورا چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تو ان کو کس طرح سے یا ان کو منع کر دیں یا اس کے لیے اسلام ہمیں کہاں تک اجازت دیتا ہے؟ اور اسکول میں آپ حضرت جی بالکل بھی نماز وغیرہ کا تو نہیں ہو سکتا, اور آپ کو آج کل کا پتہ ہی ہے, تو بچے وہ جتنا ظہر اثر وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو کیسے نماز کریں؟ یا تو وہ گھر آ کر پڑھیں, تو کیا ہمیں اجازت ملتی ہے ایسا کہ ہم مطلب اسے قضا ادا کر لیں, یا اس کے متعلق میں شریعت کیا کہتی ہے ہمیں؟ بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ بچی جو ہے وہ دین میں نہیں ہے, 10ویں جماعت میں ہے اور دین سے, جہاں تک یہ پہلے سوال کا تعلق ہے بچی کے دیندار ہونے کے لیے, اس کے لیے سورۃ کافرون 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے سینے پہ دم کریں اور پانی دم کر کے اس کو پلائیں. یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. گھر میں جو بھی بچے ہیں بلکہ ہر کھانے پینے پہ دم کر لیا کرے 7 دفعہ سورۃ کافرون. اس سے ایمان و عقائد بھی بچوں کے اور گھر والوں کے درست رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی توحید والی زندگی ان کو عطا فرمائیں گے. بہت ہی مجرب اور پرتاثیر یہ وظیفہ ہے, یہ کریں. اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ جی بچیاں ڈوم کے اندر دوسری جگہ رہتی ہیں تو کیا کریں, اس کے لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ سفر جو کریں گی اگر اتنی دور ہے وہ جگہ کی جو 48 میل بن جاتے ہیں یا 72 کلومیٹر بن جاتا ہے تو ظاہر حد سفر ہے, تو سفر جو بغیر محرم کے نہیں کر سکتی, تو محرم کو چاہیے کہ وہ ان کو وہاں چھوڑ کر آئے اور محرم کو چاہیے جو ان کو وہاں سے لے کر آئے. تو سفر میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو اس کو وہاں چھوڑے, اور وہاں سے جب لانا ہو تو محرم اس کو وہاں سے لے کے آئے, بھائی لے کے آئے, باپ لے کے آئے. باقی اب وہاں جب رہ رہی ہیں, اب یہ میک شور آپ کو کرنا ہے کہ جس ماحول میں جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہیں وہ انوائرمنٹ کتنا سیف ہے, یا جس جگہ پہ رہ رہی, جس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہیں وہاں صرف لڑکیاں ہی پلیز اس کے ساتھ رہنے والی, یا کیا صورتحال ہے, یہ میک شور کرنا والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ بچے کسی قسم کو مسٹیک نہ کریں اور نفس و شیطان کا شکار نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں کی دنیا میں اب آپ یہ تعلیمی طور پہ یہ مختلف منزلیں طے کرنا چاہتی ہیں, مختلف ڈگریاں لینا چاہتی ہیں, اور یہاں کے ایک سیٹ اپ ہے کہ انٹرنشپ آپ نے وہاں کرنی ہے اور فلاں کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہوا, دوسری اسٹیٹ میں آپ کو جانا ہے, یا آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, تو ظاہر ہے پھر ادھر جو ہے ایمان و اخلاق کی قربانیاں اس کی طرف سے بھی آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد بھی کریں, اللہ سے دعائیں بھی کریں, بچوں کی تربیت اور ذہن سازی بھی ایسی رکھیں تاکہ وہ اس تنہائی اور خلوت کے ماحول میں جا کے وہ کہیں دین و ایمان کا سودا کر بیٹھیں تو پھر ایسی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اگر جہاں خطرہ ہو کہ یہ دین و ایمان کا سودا کر بیٹھیں گی اور ان کی کیفیت اچھی نہیں ہے تو بظاہر پھر ان ڈگریوں کا کیا فائدہ. پھر دین و ایمان کو سنبھالنا اور بچانا یہ مقدم ہے. پھر بھلے قریب بھی بٹھا کے تھوڑا پڑھوا لیں, لیکن یہ کہ ایمان اور دین اس کا محفوظ رہے اور عزت کی تھوڑی روٹی کمانے کے قابل ہو, وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ لمبی اونچی ڈگریاں لے لیں اور ایمان و دین سے خالی ہو جائیں. یہ خطرناک سودا ہے. ان کا ایک سوال یہ تھا کہ شادی اور ولیمہ ایک ہی ساتھ. جی ہاں, یہ بڑا اچھا سوال کیا. شادی ولیمہ ایک ساتھ, ہاں سنت تو وہی ہے کہ شب زفاف کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی جائز ہے کہ شادی ولیمہ ایک ساتھ کر دیا جائے. بس اوقات بہت سے احوال و مجبوریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ جب شادی کے وقت ہی ولیمہ بھی کر دیتے ہیں یا رخصتی سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں. تو پہلے بھی میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ اس کی بھی اجازت ہے, شرعاً یہ بھی جائز ہے.
شاید انہوں نے قضا نماز کے بارے میں بھی پوچھا تھا جی کہ اگر ہاں، بچے نماز نہ پڑھ سکیں اسکول میں تو گھر آ کے کیا بالکل قضا ہاں، پڑھ سکیں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے کہ ہاں قضا نماز اسی لیے ہے کہ اگر اسکول میں بچے نہیں پڑھ سکے، وہاں انوائرمنٹ نہیں ہے یا وسائل میسر نہیں ہے، یا خود بندہ جو آفس میں جاب کر رہا ہے وہاں موقع نہیں ملا، تو گھر میں آ کے بالکل قضا کر سکتا ہے کہ اگر کسی اس قسم کی مجبوری سے اسکول میں، کالج میں یا آفس میں نہیں پڑھ سکا تو گھر آ کے قضا کرنے کی بالکل اجازت ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔ کوشش کرے آفس میں ایک چھوٹا سا میٹ رکھ کے، مصلی رکھ کے وہیں پڑھ لیا کرے۔ اسکول کے اندر بھی بچوں کی تربیت یہ کرے کہ بیٹا آپ سائڈ پہ ہو کے اپنی یہ جائے بیگ سے نکال کے بچھا کے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، تو ذرا مزہ تو اسی میں ہے کہ آپ اس طرح کے ایمان استعداد ان کے اندر پیدا کریں، اور کسی قسم کی شائع ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بالکل بڑا اسکول ہے سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھ لو تو کوئی بات نہیں، یہ ذہن بنائے۔ لیکن نہیں بچے نے کیا تو گھر میں قضا بالکل کر سکتے اور کرنی ضروری ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔